بے باک کا اجرا آج کلکتے والوں کے لیے تو خیر بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک ادبی کام ہے، اور ادبی کام ایک تسلسل کے ساتھ کرنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ بھائی ہم لوگ زبان کی، ادب کی خدمات انجام دیں، جہاں تک بن پڑے نئی نسل کو جوڑیں۔ اور بے باک کے ذریعہ انہوں نے جو اردو دنیا کو یا اردو کلکتہ والوں کو یا اردو دنیا کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھائی اللہ سے دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ رسالہ کامیابی کے ساتھ نکلتا رہے اور قارئین کے تک پہنچتا رہے۔ لیکن آج کا دور کیونکہ بہت ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، آج کے بچے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اسمارٹ ہو گئے، ہر کچھ ان کو ایک کلک پہ موبائل پہ چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کتابوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس کو اب دیکھیے، یہ رسالہ نہ صرف پرنٹ فارم میں آپ کو ملے گا، بلکہ اس کا آپ کو ڈیجیٹل فارم میں بھی آپ کو پی ڈی ایف فارم میں سافٹ کاپی جو ہے آپ لوگ سب کو دستیاب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈیجیٹلائز کریں ہر چیزوں کو۔ اردو کے ساتھ تو مسئلہ بہت ہے، اور سیاسی سطح پہ جو ہے جس طرح سے تعصبات بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح سے نت نئے ہٹ کنڈے کے ساتھ جو ہے حکومتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ایسی بات نہیں کہ لوگوں کی نظر نہیں ہے۔ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے وہ جس طرح سے سامنے اسے آنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے احتجاج کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی شناخت کو معتبر بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اردو کو قائم رکھ پا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ ہمارے پرکھوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں کچھ نہیں، بس صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کو میں سلام کرتا ہوں۔ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی دوارا رسالہ بے باک کے تیسرے شمارے کی رسم رونمائی ہوئی، جہاں کئی شعراء اور ادیبوں کی موجودگی رہی۔ لفظ بے باک کے معنی نڈر، بے خوف اور آزاد ہونا ہوتا ہے، اور یہ رسالہ ان لفظوں کے ساتھ پورا انصاف بھی کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس رسالے کے ذریعہ نئی نسل کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہیں اس رسالے کے مدیر اعلیٰ یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر پرویز اختر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو علاقے یعنی اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر میں چراغ روشن کرے اور اس چراغ کی روشنی کو اتنی تابناک بنائیں کہ وہ علاقے سے نکل کر پوری دنیا کو روشن کر سکے۔ بتا دیں آپ کو کہ یہ رسالہ 3 مہینے میں ایک بار نکلتا ہے۔ تو آئیے پروگرام میں موجود کچھ لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ اس رسالے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو خبری لال کو یوٹیوب پہ سبسکرائب اور فیس بک پہ فالو کریں۔ الحمدللہ کہ تیسرا شمارہ آج منظر عام پہ آیا، اور رسالہ نکالنا تو بہت ہی دشوار کام ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جب جیسا کہ ہمارے کلیم حاذق صاحب نے کہا کہ اگر آپ جذباتی طور پہ شامل ہوتے ہیں تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور سہولتیں آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تیسرا شمارہ سامنے آیا ہے، اور اس میں فہیم اختر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ الحمدللہ مقصد ہمارا نیک ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ فہیم اختر وہاں ہیں اور یہاں میں ہوں، لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ بھائی ہم لوگ زبان کی، ادب کی خدمات انجام دیں، جہاں تک بن پڑے نئی نسل کو جوڑیں، اور خاص طور سے جو ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے نئی نسل کے ساتھ قاری کا، کہ ادب سے، سنجیدہ ادب سے قاری دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ گھر گھر جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچ کر ہم لوگ جو ہے جوڑیں قاری کو، اور قاری کو بھی سامنے لائیں، چاہے اس طرح کی محفل سجائیں۔ تو بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے پہنچیں اور اپنی کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ سر، لگاتار اردو زبان کو پچھم بنگال سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں تو وہ جو ترجیح دینی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کے لیے بے باک کب لکھے گا، یا پھر اس کے لیے آپ لوگوں کے کیا اسٹیپ ہوگا؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اردو کے ساتھ تو مسئلہ بہت ہے، اور سیاسی سطح پہ جو ہے جس طرح سے تعصبات بڑھتے جا رہے ہیں، جس طرح سے نت نئے ہٹ کنڈے کے ساتھ جو ہے حکومتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ایسی بات نہیں کہ لوگوں کی نظر نہیں ہے۔ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے وہ جس طرح سے سامنے اسے آنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے احتجاج کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنی شناخت کو معتبر بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے تھی، وہاں پہ کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جب ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے تو ایسے لوگوں سے کے ساتھ
جو لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم زبان کے لیے ادب کے لیے کچھ کریں اور اپنی شناخت کو اور بھی محفوظ بنائیں، ان لوگوں کو لے کر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے اور مضامین وغیرہ جو لکھنے کی باتیں انشاءاللہ لکھیں گے، بھرپور طور پہ احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے۔ بڑھا کے ہاتھ جو اٹھا لے مینا اسی کا ہے، یہ تو دستور زمانہ ہے، اسی کے تحت چلنا ہے اور کوششوں کا سفر جاری رہے۔ بھائی یہ تو بالکل نئی چیز ہے کہ کسی ہر شمارے کا ہم ایک اجرا کر رہے ہیں۔ بے باک کا اجرا آج کلکتے والوں کے لیے تو خیر بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک ادبی کام ہے، اور ادبی کام ایک تسلسل کے ساتھ کرنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ فہیم اختر صاحب نے اپنی سرپرستی میں بے باک کو جاری کیا، فہیم اور ہمارے پرویز اختر صاحب اس کی ادارت بڑی لیاقت سے اور تندہی سے کر رہے ہیں۔ اس رسالے کا مزاج و منہاج آہستہ آہستہ نکھرتا جائے گا، اور نئی چیزیں نئے لوگ لکھ رہے ہیں، نئے موضوعات پہ لکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بلکہ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جذباتی اپنے اب اظہار جو ہے رسالے کے ساتھ دکھائیں، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیرونی دوسروں کی طرف، دوسروں کی تھالی پہ ہماری نگاہ رہتی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اردو کو قائم رکھ پا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو کہ ہمارے پرکھوں نے یہ کام کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اگر یہ رسالہ اجاگر کر سکے اور قاری کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالے کے لیے بھی زندگی کا باعث ہوگا، اور ہماری زبان کو فائدہ پہنچانے میں یہ رسالہ مؤثر رول ادا کر سکے گا۔ سر، اردو زبان کی ترقی کے لیے یہ رسالہ کتنا فائدہ مند ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فائدہ مند اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ قاری کے ہاتھوں میں پہنچے اور قارئین اسے ہاتھوں ہاتھ لے اسے پڑھیں۔ جب تک کسی چیز کو ہم دیوار پہ رکھی ہوئی تصویر کی طرح دیکھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ جب تک ہم اس کے کنٹینٹس کے اندر نہیں اتریں گے، جب کے اندر اس کے متن کے اندر ہم نہیں داخل ہوں گے، تب تک ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر کتابوں کے اوراق اڑ جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی کہ جب ہم اس ورق کو، اس لفظ کو، اس حرف کو سمجھنے کے اہل نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے وہ معنی ہمارے لیے وہی ہے کہ کتابوں کے اوراق سے حروف اڑ جائیں گے۔ تو ان کو بچانا، ان کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے میں جناب پرویز اختر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بڑی لگن و محنت کے ساتھ اس شمارے کو زندہ رکھا ہے، چالو رکھا ہے، اور بڑے سلیقے سے اس شمارے کو نکال رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جناب فہیم اختر کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کام ہندوستان میں لندن میں رہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ ادارہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی تھا، لیکن اس طرح کا بے باک شمارہ نہیں نکلا کرتا تھا۔ لیکن جب سے پرویز بھائی نے اس کو سنبھالا ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کام میں ایک اسپیڈ آیا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ چہل پہل شروع ہوا ہے، اور اپنے اس پروگرام کو اور بے باک کے ذریعہ انہوں نے جو اردو دنیا کو یا اردو کلکتہ والوں کو یا اردو دنیا کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہ مسائی رسالہ بھی نکال کر اردو کی خدمت کی جاتی ہے۔ میں بھائی اللہ سے دعا گو ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح یہ رسالہ کامیابی کے ساتھ نکلتا رہے اور قارئین کے تک پہنچتا رہے۔ سر، ایک سوال آپ سے یہ بھی ہوگا، چونکہ آپ ایک لائبریری سے جڑے ہوئے ہیں اور پرویز سر بھی ایک لائبریری سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ لائبریری اور یہ رسالہ کے بیچ کا جو رشتہ ہے یہ قوم کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ میں آپ کا سوال تو بڑا زبردست ہوتا ہے۔ آپ نے بھی جس سوال پرویز بھائی سے بھی کیا ایک سوال، موجودہ حالات کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک بہت چپتا ہوا سوال تھا، اور یہ سوال کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے پائے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو ہمیشہ سرکار کے غلاموں کی طرح زندگی گزارا ہے، سرکار کی غلامی میں رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کے طرح میں اگر ہماری بات اگر آپ کہہ رہے ہیں یا لائبریری سے متعلق بات کہنا چاہ رہے ہیں، تو لائبریری اور کتاب کا رشتہ بہت پرانا رشتہ ہے، یہ قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج کی موجودہ حالات جو ہے اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب موبائل کے ذریعہ، نیٹ کے ذریعہ سب لوگ اس سے منسلک ہو رہے ہیں۔ تو اس کو حالات میں رکھتے ہوئے ہم لوگ نے لائبریری، پرویز بھائی بھی ہے، ہم لوگوں نے بھی ہے کہ جس طرح لائبریری کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اس طرح ہم لوگوں نے ریختہ سے کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم لوگ ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ہم لوگوں کا کام جاری ہے۔ دونوں لائبریریوں کا کام
इंशाल्लाह जारी है। और तमाम किताबों को अब ये हम लोगों की कोशिश दोनों की रहेगी कि इस तरह इस बेबाक को भी हम लोग उसमें कनेक्ट कर दें ताकि डिजिटल लोग भी उसको आराम से पढ़ सकें। लेकिन जहाँ तक क़ारीन को उर्दू पढ़ने का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि पर 0/0 का लोगों के पास है। हमारे पास 300 मेंबर हैं, 323 मेंबर हैं, लेकिन डेली अगर हम लोग देखें तो 2, 3, 4 ही मेंबर जो किताब रिन्यू करने के लिए आते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर हम लोगों सबों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरे शुमारे का जो बेबाक का रस्म इजरा है, ये आप देखिए कि एक तारीख़ रकम की गई है कि किताब का तो इजरा होता है लेकिन इस तरह से रिसालों का इजरा बार बार नहीं किया जाता। और एक हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इतने बड़े तनकीद निगार जो हैं हमारे, उन्होंने यहाँ की सदारत का फरीज़ा अंजाम दिया और इसके मुतालिक जो कहा वो सब आप लोगों ने सुना। एक कारी जो अभी कम है, इस सिलसिले में कहना चाहूँगी कि डिजिटलाइज जो कह रहे थे कि बातें हो रही हैं, तो कारी अभी कम नहीं है। लेकिन आज का दौर क्योंकि बहुत डिजिटलाइज हो गया है, आज के बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए, हर कुछ उनको एक क्लिक पे मोबाइल पे चाहिए। तो यही वजह है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि यही वजह है कि किताबों से लोग दूर हो रहे हैं। और अगर उसको अब देखिए, ये रिसाला ना सिर्फ प्रिंट फॉर्म में आपको मिलेगा बल्कि इसका आपको डिजिटल फॉर्म में भी आपको PDF फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी जो है आप लोग सबको दस्तयाब हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए कि आप डिजिटलाइज करें, हर चीज़ों को महफूज करें और सब तक पहुँचाएँ। अब ये अगर रिसाला, कोई भी रिसाला या कोई भी किताब अगर कहीं शाया हुई, वो एक जगह तक महदूद है, कुछ लाइब्रेरी तक महदूद है। लेकिन अगर उसको हम डिजिटलाइज कर दें और उसको अगर सॉफ्ट कॉपी में अगर डाउनलोड कर दें तो वो चीज़ें पूरी दुनिया में सब लोग पढ़ सकेंगे। तो ये जो हम लोग अफसोस करते हैं और रोना पीटना करते हैं कि उर्दू के कारी कम हैं, तो ये मैं नहीं समझती कि सच है। अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप पूरी दुनिया में जो हम कहते हैं ना कि उर्दू की नई बस्ती, तो ये नई बस्ती कैसे बस गई? क्योंकि वहाँ उर्दू अब बहुत फल फूल रही है, तो उर्दू बहुत फैल रही है। और ये रोना बस मैं सोचती हूँ कि समझती हूँ जहाँ तक कि वक्ती है और कुछ लोगों के जहन में है जो बस थोड़ी दूर तक देख पाते हैं। अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो उर्दू बहुत फल फूल रही है और ये इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी। और चूँकि मैं भी इसकी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इस सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी अदारे की और नायब मुदीरान हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें हमारे जो मुदीर हैं परवेज़ अख्तर साहब, उनको भी मुबारकबाद दूंगी कि सबकी मेहनत रही, उनकी बहुत मेहनत रही। और हमारे जो सरपरस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब, उनकी बहुत मेहनत रही, हमेशा वो साथ रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सबकी दुआएं चाहिए कि हम लोग इसी तरह काम करते हैं।